دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے لے کر 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے تک کے زمانے کو سرد جنگ کہا جاتا ہے، جس میں دو مختلف عالمی نظریات موجود تھے، جن میں ایک طرف صنعتی سرمایہ دار قومیں جو کہ امریکا کی اتحادی تھیں، جن میں جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا شامل تھے، جن کو مغربی بلاک کہا جاتا تھا، اور یہ خود کو فری ورلڈ یا ویسٹرن ورلڈ کہلوانا پسند کرتی تھیں، جبکہ دوسری طرف مشرقی بلاک میں کمیونسٹ ممالک شامل تھے، جن میں سوویت یونین، منگولیا، ویتنام اور ماؤ زے تن کا چین شامل تھا، جبکہ لاطینی امریکا، افریقہ، ایشیا اور یورپ کے کچھ ممالک جو غیر جانبدار تھے، ان کو تھرڈ ورلڈ یا تیسری دنیا کہا جاتا تھا۔ سرد جنگ یا کولڈ وار کے آغاز کے وقت امریکہ نے نیٹو اور سوویت یونین نے وارسا پیکٹ جیسے معاہدے کر کے اپنے فوجی اتحاد بنا لیے۔ تھری ورلڈ ماڈل 1952 میں فرانسیسی ڈیموگرافر الفریڈ ساوی نے پیش کیا، اور یہ یاد رہے کہ یہ ماؤ زیڈونگ کے تھری ورلڈ تھیوری سے مختلف ہے۔ پہلی دنیا یا فرسٹ ورلڈ میں نیٹو اور اس کے جمہوری اور سرمایہ دار اتحادی ممالک شامل تھے، جبکہ دوسری دنیا یا سیکنڈ ورلڈ میں سوویت یونین اور دیگر کمیونسٹ ممالک شامل تھے، اور تیسری دنیا میں وہ ممالک تھے جو ان دونوں گروپس میں شامل نہیں تھے، بلکہ وہ غیر جانبدار اور نیوٹرل تھے۔ فرسٹ ورلڈ ابتدائی طور پر یہ اصطلاح سرد جنگ کے دوران ان ممالک کے لیے استعمال کی جاتی تھی جو کہ نیٹو میں شامل تھے اور سوویت یونین کے مخالف تھے، لیکن آج ہم یہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے پہلی دنیا یا فرسٹ ورلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی دنیا یا فرسٹ ورلڈ ممالک کو ترقی یافتہ اور صنعتی لحاظ سے بہت ہی جدید سمجھے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر مغربی ممالک ہیں۔ یہ عام طور پر سیاسی لحاظ سے مستحکم ہوتے ہیں اور یہاں کی اعلیٰ معیار زندگی اور متواتر چلتی ہوئی جمہوریت، معاشی استحکام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی شناخت مختلف پیرامیٹر جیسے لائف ایکسپیکٹنسی، شرح خواندگی، GDP، GNP اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ، لیکن کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو سیاسی اور معاشی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، لیکن وہ پسماندہ ممالک میں بھی شامل نہیں ہیں۔ ایسے ممالک درمیانے درجے یا اوسط درجے کے ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو سیکنڈ ورلڈ یا دوسری دنیا کہا جاتا ہے، اور ان ممالک کے لیے ہم دوسری دنیا یا سیکنڈ ورلڈ کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو سوشلسٹ یا کمیونسٹ صنعتی ریاستوں کے طور پر جانا جاتا ہے، جو کہ سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کے زیر اثر تھیں۔ دوسری دنیا کے ممالک تیسری دنیا کے مقابلے میں زیادہ مستحکم اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں، لیکن معاشی اور سیاسی سطح پر اس طرح ترقی یافتہ نہیں ہوتے جیسے کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں۔ ان کو بعض دفعہ ایمرجنگ مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح کو سرد جنگ کے دوران ان ممالک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کہ نیوٹرل اور غیر جانبدار تھے، جو نیٹو یا سوویت یونین ان دونوں میں سے کسی بلاک میں بھی شامل نہیں تھے۔ یہ ممالک بہت ہی دھیمی رفتار سے ترقی کر رہے ہیں اور ان کو ترقی پذیر ممالک یا ڈیولپنگ کنٹری یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے عالمی سطح پر کوئی تعریف موجود نہیں ہے، لیکن ان ممالک کو کم GDP، لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور صنعتوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں جو ان ممالک میں یکساں ہوتے ہیں، جن میں غربت، صفائی اور صاف پینے کے پانی کی عدم فراہمی، آبادی کا بہت زیادہ ہونا، ٹریفک حادثات، کم شرح خواندگی اور حکومتی سطح پر کرپشن کا ہونا شامل ہے۔ سرد جنگ کے وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاور کے درمیان دنیا کی اکلوتی اور واحد سپریم پاور بننے کے لیے ممالک کو بلاکس یا گروپ میں تقسیم کیا، جس کی وجہ سے یہ تھری ورلڈ ماڈل سامنے آیا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ تھری ورلڈ ماڈل کو سرد جنگ کی ایک پرانی یاد کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اب بھی وقتاً فوقتاً استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی حقیقی اتفاق رائے نہیں ہے کہ آج کی دنیا کے کون سے ممالک کس گروپ میں آتے ہیں۔ اس طرح آپ نے یہ بھی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ کنٹری ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کا لفظ یہ ہے جو کہ آج کل بار بار اور زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ترقی یافتہ ممالک کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن معتبر اسکالر تھرڈ ورلڈ اصطلاح کی بجائے
ڈیولپنگ کنٹری یا کم آمدنی والے ممالک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو، آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔